جناب عبد المطلب نے ایک مرتبہ کہا جناب آمنہ فاطمہ بنت اسد سے کہ بھئی آپ یہاں پہ رہیں، ابو طالب فاطمہ بنت اسد سے کہیں کہ وہ آج رات یہاں رک جائیں گھر میں، آمنہ کے گھر میں رک جائیں۔ تو جناب آمنہ صبح صبح واپس آئیں اور آنے کے بعد کہا اے ابو طالب آپ کے بھائی کے گھر میں اتنا خوبصورت بچہ پیدا ہوا، تمام آلائشوں سے پاک، میں نے زندگی میں اتنا خوبصورت دیکھا ہی نہیں کسی کو۔ اور انہوں نے نقشہ کھینچنا شروع کیا جناب فاطمہ بنت اسد نے، کہا آنکھیں دیکھنے والی ہیں، بچہ عجیب و غریب خوبصورت ہے، تمام آلائشوں سے پاک، آتے ہی سجدہ کیا، بچہ نور کا ٹکڑا ہے، دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، ساری جو دنیا کے کمالات اور خوبصورتی ہو سکتی ہے ایک ہی میں ہے۔ تو یہاں تک روایت علامہ امینی نے الغدیر کی جلد نمبر 5 میں لکھا ہے کہ جناب ابو طالب نے کہا اے فاطمہ بنت اسد میں آپ کو بھی ایک ایسے بچے کی بشارت دیتا ہوں، اس میں یہ ساری خوبیاں ہوں گی جو میرے بھتیجے میں الا النبوہ، سوائے نبوت کے، وہ ان سارے کمالات کا مالک ہوگا، وہ بھی ایسے خوبصورت ہوگا، وہ بھی باکمال ہوگا۔ تو جہاں پہ جناب فاطمہ بنت اسد آئے کہا کہ بچہ بہت خوبصورت ہے، آلائشوں سے پاک۔ اب 5 ہستیاں جو ہیں ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حفاظت رسول خدا کی کرتی، جناب عبد المطلب، جناب ابو طالب، جناب فاطمہ بنت اسد، جناب آمنہ، جناب حمزہ، حضرت حمزہ چچا، ان کو کہتے ہیں ان کو حفاظت کے لیے بھیجا گیا پہلے سے، پتہ نہیں لوگ ہیں کیونکہ پیغمبر کو حفاظت کی ضرورت، ہر آدمی قاتل کرنا چاہتا، مارنا چاہتا تھا، جناب عیسیٰ کو مارنا چاہتے تھے، جناب موسیٰ کو، جناب ابراہیم، تو اللہ نے بندوبست کیے تھے، جناب موسیٰ کے جناب آسیہ کو بھیجا، ماں کو کتنا انتظام کیا، چھپا کے رکھا، بتایا نہیں، فرعون کو نہیں پتا، یہ اگر پتا ہوتا کہ یہی ہے مجھے مار دے گا، پتہ نہیں لوگ اگر نمرود کو پتا ہوتا یہی ابراہیم ہے، کل یہ اکیلا ہی تخت لوٹوا دے گا میرا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ رسول خدا آ رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر ایک جو ہے وہ نظام لانے والے ہیں، سارے جو ہے ابو جہل کو، ابو لہب، سب کو مار رہے ہیں، ابو سفیان، سب کے تخت لوٹ دیں گے، سب کی حکومتیں چلی جائیں گی، سب کی چودراہٹیں، قبیلے، سب کچھ، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ اگر ان سب کو بتاؤ یہ یہی ہے، وہ سب کے سب کیا کہتے تھے؟ صادق و امین، اس سے زیادہ کوئی پاک آدمی نہیں، اس سے زیادہ سچا کوئی نہیں، اس سے زیادہ امانت دار کوئی نہیں، اس سے زیادہ کسی کے چہرہ نورانی نہیں۔ لڑائی ہوتی کہ چلو محمد کے پاس اختلاف حل کرا لیتے ہیں، جو بھی جاتا تھا رسول خدا کے پاس، یعنی حتیٰ یہ لوگ بھی جاتے تھے رسول خدا کے پاس، یہ تو اعلان رسالت کے بعد دشمن ہوئے، سب کے سب مانتے تھے، یہاں تک کہ اختلاف ہو گیا کون سا سردار حجر اسود لگا گیا جب سیلاب آیا تھا مکے میں، تو اس وقت کہا کہ کون، کہا کہ محمد سے فیصلہ کراتے ہیں، یہاں تک کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، کل صبح رسول خدا نے فرمایا کہ جو یہاں پہ سارے کے سارے سردار جو ہیں وہ ایک کپڑے کے اندر وہ اٹھا کے لے آئیں اور اس کے بعد میں نصب کر دوں گا، جانتی ان میں سے کوئی اس لائق نہیں کہ نصب کرے۔ اب آئے دیکھیں میں پیش کر رہا ہوں، تو جناب آمنہ، جناب فاطمہ بنت اسد، جناب آمنہ کیا کیا آپ کے ذہنوں میں ہے کہ سارے سردار جمع ہوئے اور جو سردار بڑا ہوتا تھا وہ اپنے بچے کا نام رکھتا تھا، یہ پوتے کا، بیٹے کا نام، یہ نام ہے، انہوں نے اٹھایا اور کہا کہ میں نے اس کا نام رکھا عبد العزیٰ۔ عزیٰ نام تھا بت کا، there was an idol named عزیٰ، کس نے کہا عبد اللات، لات، منات، حبل، عزیٰ، عبد الحبل، ایسے مختلف بت سے بتوں پہ نام رکھ دیے۔ تو سب نے کہا اے عبد المطلب آپ کے گھر میں بھی تو پوتا ہوا ہے، آپ نے کیا نام رکھا؟ آپ چھپا رہے تھے کسی کو پتہ نہ چلے، پتہ نہیں لوگ ہیں۔ جناب عبد المطلب چھپائیں تو مسلمان مان لیں، 11ویں امام چھپائیں تو کوئی نہیں مان رہا، کیا تھا نا رسول خدا کیوں بھی سارے کے سارے کہتے تھے ہم مار دیں گے، یہ آنے والا جو آیا ہے وہ دنیا میں نظام لائے گا۔ تو جناب عبد المطلب نے ہاتھوں پہ اٹھایا اور اپنے سر سے بلند کیا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ عام طور سے لوگ گود میں لیتے ہیں نا بچے کو اور کہتے ہیں کہ میں نے نام یہ رکھا، جناب عبد المطلب نے اپنے سر سے اوپر اٹھایا، سب سے زیادہ اوپر اٹھا کے بتایا یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، سب میں تو ہوں محمد، میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ سارے مکے والے نے اعتراض کیا آج تک کسی کا نام محمد نہیں ہوا، no one was ever named Muhammad, why have you named your grandson Muhammad؟ محمد کا مطلب اس کی تعریف زیادہ، the one who is praised a lot۔ تو کہا اس کا نام کامن نہیں، کوئی آج تک ہم نے نام نہیں سنا کسی کا نام محمد، تو آپ نے کیوں رکھا؟ کہا میں دونوں چیزیں دیکھ رہا ہوں، اس کا نام کامن بھی ہوگا اور بلند بھی ہوگا۔ محمد آل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دو چار منٹ ہے جی بسم اللہ۔ بسم اللہ۔
تو ایک مرتبہ کہا کہ نام جو ہے وہ میں نے نام محمد رکھا ہے. تو اب اللہ نے زمین میں نام محمد اور آسمانوں میں نام احمد رکھا. تو اب جناب عبد المطلب نے کہا میں نے نام محمد رکھا. سب نے اعتراض کیا. دیکھیے برطانیہ میں کہتے تھے کہ فرسٹ جو نیم ہے نا سب سے کامن وہ ہے جان. یہاں تو پتہ نہیں سوئٹزرلینڈ میں یا چلے اللہ کرے ایسے. اور جرمنی میں بھی ایسے. انگلینڈ میں جان آپ نے شاید سنا ہو کامن نیم ہے. اور سر نیم اسمتھ. جان اسمتھ وہ کہتے ہیں کہ سب سے کامن نیم ہے فرسٹ نیم اور سر نیم. اب وہ کہتے ہیں نہیں اب سب چینج ہو گیا. اب فرسٹ نیم سب سے زیادہ کامن ہے محمد دنیا میں اور سر نیم سب سے کامن ہے حسین. اب نام رکھا ہے جناب عبد المطلب نے محمد کا. میں نے ان کا نام محمد رکھا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ قرآن میں آیت ہے. ابھی قرآن نازل نہیں ہوا. جناب عبد المطلب فرما رہے ہیں سمیتہ محمد میں نے نام محمد رکھا. جناب آمنہ سے خواتین نے پوچھا آپ نے نام کیا رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا احمد. آج کے لیے لڑائیاں ہو جاتی ہیں. جب میں نے نام رکھے تو تم نے کیوں نام رکھا بھائی؟ شاید اب یہاں پہ آپ ہوتی ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہوندیاں نے. ابھی بھی لڑائیاں ہو جاتی ہیں. چلیں بہرحال ہمارے یہاں کے پاکستان میں نا وہ نام رکھنے پہ بڑا ہوتا ہے. دادا رکھیں گے دادی رکھیں گے نانا نے نام رکھ دیا باپ نے رکھا باپ نے رکھا تو اس میں بڑا نام بہت ہوتا ہے. تو میں اپنے بتاؤں تو میرے خاندان میں سب نے میرا نام رکھ دیا تھا. پھر میری نانی مرحومہ نے سب سے کہا بھی اپنے اپنے نام واپس لے لو. اس کی ماں نے منت مانی ہوئی تھی. امام رضا کے حرم میں عریضہ ڈالا تھا کہ نام بیٹا ہوگا تو علی رضا رکھوں گا. وہ پھر میرا عریضے کی وجہ سے نام سب نے مان لیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو یہ اختلاف ہر جگہ ہوتا ہے. لیکن نہ جناب عبد المطلب نے جناب آمنہ سلام اللہ علیہ سے کہا نام واپس لو میں دادا ہوں میں سردار ہوں میں نے محمد نام رکھا. نہ جناب آمنہ سلام اللہ علیہ نے جناب عبد المطلب علیہ السلام سے کہا کہ آپ نام واپس لے لیجیے. ایک ہی اولاد منت و مرادوں کی محبتوں کا مرکز شوہر نہیں ہے میری تو اولاد بھی اور نہیں ہے مجھے نام رکھنے دیجیے. دونوں نے مان لیا. قرآن میں دونوں ہی نام آئے ہیں. یأتی من بعد اسمہ احمد. جیزس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے میرے بعد ایک نبی آئے گا نام احمد ہوگا. ماں نے نام احمد رکھا. اللہ نے بتایا کہ زمینوں میں نام محمد ہوگا. جناب تو سارے مسلمان کہتے ہیں رسول خدا کے دادا کو بشارت تھی. سبحان اللہ. He had the good news of giving him the name محمد. رسول خدا کے دادا کو بشارت تھی نام محمد رکھنا. ماں کو بشارت تھی نام احمد رکھنا. باپ کو بشارت تھی آمنہ ہی سے شادی کرنا. ابو طالب کو بشارت تھی آپ ہی نے حفاظت کرنی. جناب آمنہ کو حفاظت تھی ولادت پہ آپ رہیے گا. ان سب کو بشارت تھی. رسول خدا کو خود کوئی بشارت نہیں. کیسے ممکن ہے جس کی وجہ سے سب کو بشارت ہے. یہ خاص ہے. They were all given the glad tidings and the good news that he is coming and you have to name him this, you have to do this for him, you have to. Hazrat Khadija had basharat. She did not marry anyone, no matter who proposed for her. She would say, I do not accept. کوئی proposal قبول نہیں. جناب خدیجہ ہر proposal reject کر دیتی تھی. ان کے چچا نے کہا بیٹی کیا بات ہے ملکۃ العرب ہو مکے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو سب سے زیادہ پیسہ ایسی بیٹھی رہو گی شادی کیوں نہیں کرتی ہو؟ کہ چچا جان مجھے بشارت ہے جو اللہ نے مجھے بتایا ہے میں اسی سے شادی کروں گی. ان میں سے کوئی بھی وہ نہیں ہے. کس کی بشارت ہے کہ آپ نہیں سمجھ سکتے. کوئی آخری آنے والے میں انہی سے شادی کروں گی کسی سے شادی نہیں کروں گی. جب رسول خدا کا نام سنا کہ محمد نامی آدمی صادق و امین ہے. بیوی کے گھر میں بہت زیادہ نوکر چاکر بہت زیادہ تھے. تو جو آپ کے پرسنل اسسٹنٹ تھے نوکر تھے گھر کے اندر میسرا ان سے کہا کہ بھئی ان کو دعوت دو میری طرف سے یہ دعوت پہ آئے ہمارا مال تجارت لے کے جائیں. بلایا. جناب خدیجہ بہت زیادہ پردے دار تھیں تو ملی نہیں صرف بات کی پردے کے پیچھے. کہا کہ یہ میرا مال تجارت ہے آپ شام لے جائیں. تو آپ نے فرمایا میری کچھ کنڈیشنز ہیں شرائط ہیں ہر چیز نہیں لے جاتا. کیا کہنے اس زمانے میں لوگ غلام بھیجتے تھے یہ شراب سب کچھ ہوتا تھا. تو آپ نے کہا میری شرائط ہے ابھی شریعت نازل نہیں ہوئی یہ حلال یہ حرام. پیغمبر اس وقت سے کہہ رہے ہیں جب 24 برس کے تھے کچھ حلال ہے کچھ نہیں سب کچھ نہیں لے جاؤں گا. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا خدا کی قسم الفاظ ہیں جو کچھ آپ کی شرائط ہے مجھے قبول جو آپ کہیں گے وہی جائے گا. تو آپ نے فرمایا پھر میرا پروفٹ میں اتنا شیئر ہوگا میں ایک مارجن رکھوں گا. آپ نے کہا قبول ہے وہ تو انڈرسٹوڈ. تو آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ میرا سفر کا دن ہوگا میں اس دن جاؤں گا اس دن پہنچوں گا اس دن واپس.
ٹھیک ہے. کہا میں سرا جو یہ کہیں ویسا کرنا, یہ کہیں چل دو تو چل دینا, یہ کہیں رک جاؤ تو رک جاؤ, یہ کہیں دن ہے چاہے ستارے چمک رہے ہیں تم کہنا دن, یہ کہیں رات ہے چاہے سورج دمک رہا تم کہنا رات ہے. کہا کیوں بی بی, ابھی قرآن کی آیت نہیں آئی, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. جناب خدیجہ اطاعت سکھا رہی ہیں. جناب خدیجہ کا مقام عام مقام نہیں ہے. کہا میں سرا جو کچھ ان میں دیکھو مجھے منو ان بیان کر دیں. whatever you see in him, tell me exactly how you see everything. He said, what are you expecting? She said, he is madharul ajaib. It's the place of manifestations of God. You will see special things in him. She knew. پھر بی بی نے پرپوزل بھیجا جناب رسول خدا کے لیے. توجہ, سارے کی ساری بیویوں نے پرپوزل بھیجے رسول خدا کو. رسول خدا نے پرپوز نہیں کیا. کیوں؟ اور کیا شریعت میں مرد پرپوزل بھیجے تو خود کیوں نے پریکٹس کیا اس کے اوپر؟ کیوں؟ جانتے تھے اگر خدیجہ کو پرپوزل بھیجا تو سارے کہیں گے خود تو یتیم تھا, اورفن تھا, پیسے نہیں تھے, پیسہ دیکھ کے پرپوزل بھیج دیا. پتہ نہیں لوگ ہیں وہ ملکۃ العرب تھی, دولت مند تھی. کوئی یہ نہ کہے تاریخ کہ دولت دیکھی تھی, ملکۃ العرب تھی, تو اس لیے رشتہ بھیج دیا رسول اللہ. نہیں, جناب خدیجہ نے رشتہ. حضرت گرامی جناب خدیجہ کبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی وہ ہیں جن کی بشارت, وہ جو صادق قوم. جناب خدیجہ کی تجارت میں کبھی اتنا منافع نہیں ہوا تھا جتنا پیغمبر کے جانے پہ. ساری کنڈیشن تو سب کو بشارت تھی رسول خدا کی وجہ سے. جناب ابو طالب کو, جناب آمنہ کو, جناب سب کو, جناب عبد المطلب کو, جناب سب کو بشارت تھی رسول. جناب خدیجہ کو اور رسول خدا کو کوئی بشارت نہیں. کیسے ممکن ہے 40 کے ایج میں جب وہی آئے تو کہیں پتہ نہیں کون ہے, اور بخار ہو جائے اور پھر ایڈمٹ ہو جائیں, اور جناب خدیجہ پٹیاں کریں بخار اتارنے کے لیے, پھر کہیں میرا کزن ہے ورقہ بن نوفل, ورقہ سے پوچھ لیتے ہیں وہ کرسچن منک ہے. یعنی ورقے بتائیں گی مدینہ العلم کو کہ آپ نبی ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ ورقہ بتائے مدینہ العلم تو آپ نبی ہیں, جن کا وسیع ایسا کہ آتے کہہ رہا ہے میں کہیں تو قرآن سناؤں اور زبور انجیل سناؤں. کیسے ممکن ہے کہ رسول خدا کو کچھ نہیں پتا, پتہ نہیں میرے بیس پہنچ رہا ہے یا نہیں. ان سب کو بشارت تھی کہ کوئی خاص آنے والا ہے. کیسے ممکن ہے کہ خود رسول خدا کو بشارت نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا سینہ کھولیں, دل نکالیں. 2 سال کے تھے, بھائی نے لکھا نا کہ 2 سال کے تھے, سینہ کھولا, ان کا دل نکالا. اس میں خدا کہتے ہیں 2 فرشتوں نے میرا سینہ چاک کے مادر ایسا کھولنے اور نکالا, اور اس میں سے کالا دھبا نکالا. یعنی 2 سال کے تھے وہاں پہ, تب بھی کالا دھبا مل گیا. تلاش کرنے پہ آتے تو رسول خدا کے دل میں کالا دھبا نکال دیتے ہو, اور نہیں ملتا تو دشمنان اہل بیت میں نہیں ملتا. کیا کہہ میری باتیں پہنچ رہی. محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. چلے بھائی, مجھے ہاف این آور کہا گیا تھا اور ظہر کا وقت ہو گیا. انشاءاللہ تعالی پریزنٹیشنز جو ہیں وہ ظہر کے بعد ہو جائیں گی. ابھی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے تو انشاءاللہ میں نے ابھی بھی دیکھا ہے تو 120 ہونے والا ہے. مجھے بتایا گیا تھا آپ نے 120 پہ ظہر ہے. بہت زیادہ ذہن میں مطالب لے کے آیا تھا. انشاءاللہ موقع ملا تو کسی اور ٹائم پہ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خاص, بے شک خاص الخاص. بے شک سارے انبیاء خاص ہیں, لیکن ان سارے انبیاء میں بھی جو خاص ہے وہ رسول خدا, خاص الخاص وہ رسول خدا ہے, محبوب خدا, حبیب خدا, رسول خدا ہے, خاتم النبیین ہیں. حضرت گرامی جن کے لیے مولا امیر علیہ السلام بار بار کہے خبردار جنازے میں بھی آؤ تو الگ الگ نماز پڑھنا. خیالی کیوں کہا, رسول خدا اپنے جنازے میں خود موت, کوئی رسول خدا کو نماز نہیں پڑھا سکتا. کیوں؟ قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول پہ سبقت حاصل نہ کرو. تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا یذهب ایمانکم وانتم لا تعلمون, تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا, تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا. اب اگر کوئی رسول خدا کے سامنے کھڑا ہو گیا, میں نے تو کچھ نہیں کہا بھائی, اگر کوئی رسول خدا کے سامنے کھڑا ہو گیا اور تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان چلا جائے گا, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ایسا نہ ہو کہ کسی کا ایمان ضائع ہو گیا ہو. کیا کہتے میری بات پہنچ رہی؟ بسم اللہ بسم اللہ. کیسے ممکن ہے کوئی رسول خدا کے ابا میں ہاتھ آگے کہے کہ پیچھے ہٹیے, مجھے آپ کی نبوت پہ کبھی اتنا شک پہلے نہیں ہوا جتنا آج ہو رہا ہے. عزیزان گرامی کیسے ممکن ہے؟ اور عزیزان گرامی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مولا کائنات اسی لیے فرماتے ہیں کہ میں رسول خدا کے ساتھ ایسے تھا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ. علماء کہتے ہیں آپ نے اونٹنی کی مثال کیوں دی ہے؟
Why has he given an example of a camel? You know, there are so many animals that keep their children with them. Yes? Yeah. Wolves don't. Lions don't. For obvious reason, because they are going to hunt. Wolves जो डन में रखते हैं उसको, बच्चे को छुपा के रखते हैं, शिकार करते हैं, खा लेते हैं, फिर आके उगलते हैं, फिर उसका बच्चा खाता है। ओए ऐसे सारे जानवर, भेड़िया, गीदड़, लोमड़ी, शेर खाता है, शिकार करके लाता है, माँ उसको लाती है, थोड़ा बड़ा हो जाता है उसको। लेकिन बहुत से जानवरों के बच्चे ना साथ साथ, बकरी का बच्चा माँ के साथ रहता है, देखा आपने? गाय का बच्चा माँ के साथ रहता है, हाथी का बच्चा माँ के साथ रहता है, घोड़े का बच्चा माँ के साथ रहता है, इसी तरह से ऊंटनी का बच्चा, बहुत से जानवरों के बच्चे ना माँ के साथ साथ रहते हैं। आपने गौर किया कभी? तो मौला ने जब मिसाल दी तो ऊंटी की क्यों दी? कुछ कहते हैं क्योंकि अरब में ऊंट थे, नहीं, एक और वजह, ऊंटनी का बच्चा हमेशा माँ के पीछे पीछे चलता है। आपने शायद गौर किया या नहीं? बकरी का बच्चा कभी बहुत आगे निकल जाता है, कभी बहुत पीछे, कभी दाएं निकल जाएगा, बाएं। ऊंटनी का बच्चा माँ के कदम पे कदम रख के चलता है। मौला अली फरमा रहे हैं वो और हैं जो पैगंबर पे तजावुज कर जाएं, दाएं बाएं चले जाएं, इताअत न करें, छोड़ के चले जाएं, मैं हमेशा साथ साथ, मैंने पैगंबर को कभी तन्हा नहीं छोड़ा।